کچھ دیر ڈاکٹر مہاتیر محمد کی تقریر سے ہٹ کے مجھے یاد آ رہا ہے کہ بچپن سے میں نے مختلف چیزوں کے بارے میں سنا کہ اس کے خلاف فتویٰ ہے، یہ استعمال نہیں کی جا سکتی، اور جب میں نے استعمال کیا تو احساس گناہ کے ساتھ استعمال کیا، خواہ وہ فوٹوگرافی ہو، خواہ وہ سنیما دیکھنا ہو یا ٹیلی ویژن دیکھنا ہو یا مکسر استعمال کرنا ہو، ریفریجریٹر استعمال کرنا ہو، موٹر سائیکل پہ بیٹھنا ہو، کمپیوٹر کے خلاف، انٹرنیٹ کے خلاف مختلف وقت میں مختلف لوگوں نے مختلف فتوے دیے۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ دیوبند یا ندوہ نہیں ہوں گے، یقیناً یہ نہیں تھے، لیکن کہیں کوئی اپنے آپ کو مفتی کہتا ہوا ایسے فتویٰ دے رہا تھا اور کچھ لوگ اس فتوے پہ عمل کر رہے تھے، تو کون ذمہ دار ہے ان لوگوں کی تباہی کا جنہوں نے ان کی بات سنی؟ ڈاکٹر مہاتیر محمد نے حال ہی میں، بلکہ اکتوبر 2003 میں ملیشیا میں منعقد ایک مشہور عالمی کانفرنس OIC کا 10th سیشن جو ہو رہا تھا، اس کے وہ چیئرمین کی حیثیت سے انہوں نے ایک بڑی پردرد تقریر مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کی۔ مسلم رہنما وہاں موجود تھے، ممالک کے سربراہ موجود تھے۔ یہ وہی تقریر ہے جس میں انہوں نے ویسٹ کو اور زائنسٹ طاقتوں کو خوب للکارا تھا، مگر یہ وہی تقریر ہے جس نے بیشتر مسلمانوں کو بڑا رلایا بھی ہے۔ میں مفصل اقتباسات دینے جا رہا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے۔ میں چیدہ اقتباسات دے رہا ہوں وقت کی کمی کے سبب۔ ان کا فرمانا ہے کہ بعض علماء کرام نے مذہب اسلام کا انٹرپریٹیشن، اس کی ترجمانی گویا کچھ اس طرح سے کی جو صحیح نہیں تھی۔ ایک اسلام جا کر کے اب 1000 دین بن گئے، یہاں تک کہ اسی کے نام پہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مارنے لگا۔ مسلمانوں کو یہ باور کرا دیا گیا کہ غریبی، مفلسی یہ ہمارا خاصہ ہے، یہ ہماری قسمت ہے، بلکہ اس میں ہماری فلاح و بہبود ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے بس ہمیں کچھ رسمیں پوری کر لینی ہوگی، کچھ طرح کے کپڑے پہن لینے ہوں گے، تھوڑے سے ریچولز پرفارم کرنے ہوں گے، اور ہماری حالت یا تو بدل جائے گی اور یا نہیں بدلے گی، تو یہ ہماری قسمت ہے۔ راضی برضا الہی مان کے ہمیں خوشی خوشی سے قبول کر لینا چاہیے۔ ڈاکٹر محمد کوٹ کرتے ہیں سورہ الرعد کی آیت 11، جس کے متن کو شاید مولانا حالی نے اس شعر میں قلم بند کیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ لیکن چونکہ ہم نے سائنس، میتھمیٹکس، میں کوٹ کر رہا ہوں ڈاکٹر محمد کو، کہ چونکہ ہم نے سائنس، میتھمیٹکس کو اسلام کے خلاف بلکہ آخرت کے لیے بالکل بیکار مان لیا، اس سے یہ ہوا کہ ہم اپنے ہتھیار تک بنانے کے لائق نہیں رہے، بلکہ ہمیں ہتھیار اپنے دشمنوں سے خریدنے پڑے۔ قرآن کی سطحی انٹرپریٹیشن کر کے ہم نے اس کی گہری معنویت کھو دی۔ اسلامی ٹیچنگز، اسلامی تعلیمات کے مواد کو، سبسٹنس کو چھوڑ کے صرف اس کا لبادہ یا فارم ہم نے اس پہ اکتفا کر لیا، اور اس کو حالات کے، بدلے ہوئے حالات کے سے بالکل بے نظر، اس سے بالکل انکنسرنڈ، irrelevant ہم نے انٹرپریٹیشن کیا۔ ڈاکٹر محمد کا کہنا ہے کہ ہمیں اسلام کی روح کو پھر سے تھامنا ہوگا، اس کے ایسنس کو پھر سے لینا ہوگا، اس کی فنڈامنٹل ٹیچنگز کو دوبارہ اس کو سمجھنا ہوگا، اور سپرفیشل انٹرپریٹیشن کو ریجیکٹ کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ آج مسلم امت کو موٹے طور پہ ساری دنیا میں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، بے عزتی ہوتی ہے اس کی، ہمارے مذہب کی تذلیل ہوتی ہے، ہمارے مقدس مقامات کو نیست و نابود کیا جاتا ہے، ہماری جائیداد، ہماری ملکتیں، اس پہ لوگ قابض ہو جاتے ہیں، ہمیں مارا جاتا ہے، فاقہ کش کیا جاتا ہے، ہمیں جارحانہ انداز سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، ہم پہ ظلم کیے جاتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم میں سے بہت کم حقیقی معنوں میں آزاد زندگی بتا رہے ہیں۔ یورپیوں اور یہودیوں کے ظلم کو ہم نے اب اپنی قسمت ہی مان لی، بلکہ بہت سے مسلمان تو یہ بھی ماننے لگے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے اور ہمیں اب اسی طرح جینا ہے۔ ڈاکٹر محمد نے یہ بھی کہا کہ جہاں اسرائیل کی یہ پالیسیز
مسلمانوں کے خلاف ہیں، وہیں سارے یہودی ایسے نہیں ہیں، بلکہ بہت سے یہودی تو ایسے ہیں جو خود اسرائیلی حکومت کی پالیسیز کے خلاف صدائے احتجاج انہوں نے بلند کر رکھی ہے، آواز اٹھا رکھی ہے۔ ان کی اپیل ہے کہ ہم ہر ایک کو اپنا دشمن نہ سمجھ بیٹھیں، ہم چن چن کے دوست و دشمن کی تمیز کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے مقدر کو تعبیر کرنے کے لیے خود سے کوشش کریں، محنت کریں، ہم اسلامک ایسنس کو پھر سے دریافت کریں اور ایک خوبصورت باعزت پروقار دنیا اپنی تعبیر کریں، اور گریز کریں اور بچیں ایسے لوگوں سے جو ہمیں یہ سبق سکھاتے ہیں کہ یہی ہماری قسمت ہے اور دکھ اور مفلسی ہی میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہے۔